أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. أعوذ بالله من الشيطان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ. آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ کیا ہے کہ عصر حاضر میں عورت کی کامیابی کی کیا بنیادیں ہیں. اصل میں اس کی ایک ریکویسٹ آپ لوگوں کی طرف سے آئی اور میں نے سوچا کہ چلیے اسی بہانے بہت ساروں کا فائدہ ہوگا. تو بنیادی طور پہ آج کے دور میں کامیاب عورت کا مغربی نقطہ نظر کیا ہے اور اسلامی نقطہ نظر کیا ہے، اور اس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ آج کی دور کی عورت اگر کامیاب ہونا چاہتی ہے تو کیا اس کے لیے اس کو اپنی بنیادی ذمہ داریوں سے ہاتھ اٹھانے پڑیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایکویلٹی کا نام لے کر، کبھی ویمن رائٹس کا نام لے کر خواتین کو جو احساس کمتری دلوا دیا گیا کہ ایک عورت جو کام نہیں کرتی، جو کماتی نہیں، جو اس ملک میں ٹیکس پے نہیں کرتی اور بس وہ گھر میں ایک عورت ہے، کچھ بھی نہیں کرتے اور وہ ایک ناکام عورت ہے. اس کے لیے اکثر لوگ کیا کہتے ہیں، ورکنگ وومن، نان ورکنگ وومن. حالانکہ ایک عورت فل ٹائم ماں، بہن، بیوی، بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے رول ادا کرتی ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں اس بات کو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں بہترین طریقے سے شرح صدر عطا فرمائے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اگر ہم قرآن پاک میں سے چند آیات کے وہ ٹکڑے نوٹ کر سکیں کہ جن کے اندر عورت اور مرد کے آپس کے تعلق کی بات کی گئی، اور یہاں یاد رکھیے کہ عموماً جہاں شوہر اور بیوی کی بات ہے عورت اور مرد کی نہیں. ایک بہت بڑی غلط فہمی جس کو شروع میں سمجھ لیجئے کہ عورت اور مرد کے نام کے ساتھ ہی شوہر اور بیوی کی بات کر دی جاتی ہے، اور کبھی عورت اور مرد کو دو کمپوننٹ کر کے نہیں بلکہ کمپیٹیٹر کہہ کر بیان کیا جاتا ہے، یعنی ایک دوسرے کے مقابلے پہ لے آتے ہیں. حالانکہ کیا اگر ایک کی تعریف ہوگی تو دوسرے کی نہیں ہوگی. تو اس طرح کی باتوں کو دور کرنے کے لیے چند مقامات قرآن پاک کے نوٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 228 ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. کیا مطلب ہے اس حصے کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مردوں کے بھی حقوق ہیں اور عورتوں کے بھی. کیسے ہیں، کیا ہوتا ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے بارے میں ہمیں شرح صدر ہونا چاہیے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ طلاق کا موضوع چل رہا تھا اور اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں ایک درجہ حاصل ہے. چونکہ طلاق کے موضوع میں یہ بات آئی ہے تو بس اس ایک درجے کو اگر ٹیکسٹ کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے تو مراد کیا ہے کہ عورت طلاق دے نہیں سکتی، مرد دے سکتا ہے. دیٹس اٹ.
عورت طلاق مانگ سکتی ہے، اور اس کی بڑی صاف واضح ہے کہ جب نکاح ہوا تھا تو مرد کی طرف سے آفر آئی تھی اور مرد نے سارے ایجاب و قبول اور اس کے سارے خرچے اخراجات کو لیا تھا۔ تو اگر ایک مرد جس کے لیے شادی ایک مہنگی چیز تھی، اگر اس کو عورت بھی طلاق دینے لگ جائے تو مرد کے لیے تو یہ ایک بہت مشکل چیز ہو گئی۔ اور اگر اس کو عمومی طور پہ دیکھا جائے تو بس میں اس کو اکثر کہہ دیتی ہوں کہ 50-50 نہیں، ایکویلٹی نہیں، 49-51، بس علیہن درجہ میری نظر میں مرد کا 51 پارٹ اور عورت کا 49، بس اس کے بعد نہ تو یہ کوئی تقابل ہے، نہ یہ سیاسی رہنما ہے جو ایک دوسرے کے خلاف ہیں، نہ یہ مذہبی رہنما ہے یا کچھ اور ایسی چیزیں ہیں۔ لہٰذا ایسی باتوں میں پڑھ کر ایک دوسرے کے دشمن کیوں ایک دوسرے کو ثابت کیا جائے۔ پھر اسی طرح سے دوسرا مقام اگر ہم نوٹ کریں تو سورۃ بقرہ ہی کی آیت نمبر 282 کا ایک ٹکڑا ہے جس کو عورت اور مرد کی گواہی کے طور پہ لوگ بہت زیادہ پیش کرتے ہیں۔ فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ۔ اب اس کی پوری آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں، قرآن پاک کی طویل آیتوں میں سے یہ آیت ہے، لیکن جو ٹکڑا ہمارے موضوع سے متعلق ہے اور وہ کیا ہے، فرمایا پھر اپنے مردوں میں سے 2 مردوں کی اس پر گواہی کرا لو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں بھی گواہی کو ایک قسم کا حق سمجھ کر پیش کر کے بہت ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں اسلام میں عورت کی گواہی آدھی ہے مرد کی گواہی سے۔ سوال یہ ہے کہ گواہی دینا کہیں یہ کوئی حق ہے؟ یہ تو ذمہ داری ہے۔ اللہ نے عورت کو ذمہ داری سے پاک رکھا، یہ ایسے ہی ہے کہ ایک میز کو ایک مرد اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ دے، اچھا عورتوں نے اٹھانا ہے تو 2 عورتیں مل کر اٹھا لیں، دیٹس اٹ۔ عورت نازک ہے، اندام ہے، ہر وقت کمر ناپتی رہتی ہے، اپنے ویٹ کو واچ کرتی ہے، اس کو ہر وقت اپنے فگر کی فکر ہے، نزاکت ہے اس میں۔ تو اگر اللہ نے گواہی اٹھوانے کی ذمہ داری ایک عورت کی بجائے 2 پہ ڈال دی تو کیا یہ ظلم ہو گیا؟ یہ صرف نہ سمجھی اور پہلے سے دلوں میں کچھ گرج رکھنے والی کیفیت ہوتی ہے۔ تیسرا مقام نوٹ کیجئے گا، سورۃ نساء کی پہلی آیت 1، اس کو خطبہ نکاح میں بھی شامل کیا جاتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ پوری انسانیت کو یہ پیغام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اسی اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتے اور قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو، یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ آئی وش کہ خطبہ نکاح کا یہ ترجمہ اس وقت موجود لوگوں کو بھی سمجھ آ رہا ہو جو خاص طور پہ اب نکاح کے نام پر محفلیں سجائی جاتی ہیں، اور وہاں بھی ایک قسم کا فنکشن اور بڑھا لیا جاتا ہے، لیکن نکاح کا خطبہ ایک مذہبی ریچول سمجھتے ہوئے بڑے محدود لوگوں تک پہنچتا ہے۔ حالانکہ اس میں 2 تقووں کی بات کر کے اللہ کے معاملے میں تقوی اور انسانوں کے معاملے میں تقوی کیا ہونا چاہیے اس کو پیش کر کے اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ جب تک اللہ کا خوف نہیں ہوگا نہ اللہ کے حق مانے جائیں گے، نہ قبول کیے جائیں گے، اور نہ انسانوں کے حقوق۔ شوہر بیوی کا تعلق ہو یا کسی اور تعلق کو دیکھیے، اللہ کے ڈر کے بغیر یہ حق دیے جا ہی نہیں سکتے۔ تو گویا کہ آپ نے دیکھا کہ عورت اور مرد کی نکاح کی صورت میں جو بندھن بنتا ہے ان کا آپس میں، اس پہ بھی رہنمائی دی گئی۔ اس کے اگلا مقام ہے سورۃ نساء کی آیت نمبر 7، لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِیبًا مَّفْرُوضًا۔ اب اس آیت کو اگر آپ دیکھیں تو مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اسی مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر ہیں۔
یہ ہے جی وراثت میں عورت اور مرد کے حصے کی بات۔ میری خواہش ہے کہ آج ہر موضوع پہ ہلکی ہلکی بات ہو جائے تاکہ ہم صرف ون سائیڈڈ ہی بات نہ کریں اور بات زیادہ قرآن اور حدیث سے ہی ہو، تاکہ کسی کے افکار یا نظریات کی نظر اس کو نہ کیا جائے۔ تو وراثت میں بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی حصہ دلوایا۔ اسلام سے پہلے تو عورت کے پاس حصہ بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں اس کو ایک حق میں رکھا، کہیں اس سے زیادہ۔ تو یہ کہنا کہ جی بیٹی کا حصہ آدھا ہے، بیٹے کا پورا، یہ بھی ناسمجھی کی باتیں ہیں، حالانکہ ماں اور باپ دونوں کا ایک جیسا حصہ ہے۔ پھر اسی طرح بھائی بہنوں کے حصوں کے لیے اگر میں آیت نہ بھی پڑھوں تو سورۃ نساء کی آیت 12 میں سے بھی اگر آپ دیکھنا چاہے وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ وَأُخْتٌ فَلِكُلٍّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ۔ ٹھیک ہے، کلالہ یعنی وہ شخص، عورت مرد دونوں میں سے کوئی ایک، جس کا بیٹا یا اس کے آگے کہہ لیجئے کہ ماں باپ میں کوئی نہ ہو، تو بھائی بہنوں کو جب حصہ ملے گا تو برابر ملے گا۔ یعنی ایک عورت مرتی ہے تو اس کے بھائی بہنوں کو حصہ، یا ایک مرد مرتا ہے تو اس کے بھائی بہنوں کو حصہ ایک ہی جتنا ملتا ہے۔ تو گویا کہ پھر یہ بات بھی چلی گئی کہ یہاں بھی کسی قسم کی زیادتی ہے۔ آگے چلتے ہیں تو سورۃ نساء ہی کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ۔ اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسرے کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے، اس کی تمنا نہ کرو۔ جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے۔ ہاں، اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اس میں جنرل بات ہے، دنیا کے حقوق اور فرائض ذمہ داریوں کے ناطے سے عورت اور مرد میں کچھ فرق ہے 19-20 کا، لیکن آخرت کے درجوں کے اعتبار میں کوئی فرق نہیں۔ یعنی دنیا میں اگر ایک مرد کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کا پابند کیا گیا تو عورت کو نہیں کیا گیا، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ اگر عورت جماعت سے پڑھتی ہے تو اس کا اجر کم ہوگا۔ تو جنت میں کوئی ایسی ڈسٹنگوشنس نہیں ہوگی کہ جس سے پتہ چلے کہ جی یہ ذرا ہلکے درجے کی جنت ہے، ادھر ساری عورتوں کو ڈال دو، اور یہ اعلیٰ درجے کی جنت ہے اس میں مردوں کو ڈال دو۔ ہاں، مردوں کا تو دل ہی نہ لگے اس جنت میں جس میں عورتیں کوئی الگ رکھ دی گئی ہوں۔ آگے چلتے ہیں، ایک اور آیت جو خاص طور پہ اس موضوع پہ بہت اہم ہے، اور پھر اس کے بعد ہم باقی آیات میں آپ کے اوپر چھوڑ دوں گی، آپ خود بھی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ سورۃ نساء کی آیت 34 ہے، جس میں شوہر اور بیوی کے ناطے سے بنیادی طور پر اور عمومی طور پر ایک مرد ایک عورت پر کیا فوقیت رکھتا ہے۔ یہ ہے جی 34 نساء، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، بس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، خواب گاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو، پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو خواہ مخواہ ان پر دست درازی کے بہانے تلاش نہ کرو، یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے۔ یہ آیت مردوں کو قوام بنا رہی ہے۔ یہ ہے اصل میں شوہر بیوی کے بیچ کے معاملات کی بات کہ مرد عورتوں پر قوام ہے، اور قوام سے مراد حاکم نہیں ہے، کیئر ٹیکر، مدبر، کام کرنے والا، ذمہ داریاں اٹھانے والا۔ جسمانی طور پہ مرد مضبوط ہے۔ اگر آپ اس آیت میں دیکھیں تو 2 وجوہات اللہ دے دیتے ہیں مردوں کی قوامیت کی۔ ایک کیا ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، جسمانی طور پہ مرد کو سٹرونگ ہونا چاہیے، ایموشنلی سٹرونگ ہونا چاہیے، فزیکلی سٹرونگ ہونا چاہیے۔ عورت بات بات پہ روتی ہے، مرد تو روتا اچھا نہیں لگتا۔ عورت چھوٹی سی بات پہ ڈر جاتی ہے، مرد نہیں ڈرتا۔ عورت میں جرأت کم ہوتی ہے، مرد میں جرأت زیادہ ہونی چاہیے۔
یعنی عام طور پہ فزیکلی مرد کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. اور دوسری بات ہے کہ وہ بھی منفقو، یہ ہے اصل میں ایکویلٹی کو کاٹنے والی بات، جو اس پہ ہم بات آگے کرنے لگے ہیں انشاءاللہ. مرد کے اوپر ذمہ داریاں ڈالی ہیں اللہ نے مالی طور پہ، معاشی ذمہ داریوں کا بوجھ مرد پہ ہے، اور اس کی بنیاد پڑ جاتی ہے شادی کے خرچے پہ. اسلام میں عورت کے گھر والوں پر 1 روپے کا بھی خرچہ نہیں ہے. مرد جو اپنے گھر کو بسا رہا ہے، اس کو اپنے بچوں کے لیے ماں چاہیے، اپنے جذبات کی تسکین کے لیے ایک عورت چاہیے جو اس کی عزت کی، جان مال کی، اس کی نگاہوں کی حفاظت کرے، کیونکہ نکاح نظر کو جھکاتا ہے، آدھا دین مکمل ہوتا ہے. تو مرد کا گھر بن رہا ہے، بیچاری عورت تو اپنے گھر سے جا رہی ہے. آج تو ہمارے ہاں الٹی گنگا بہنے والی کہانی ہے نا، کہتے ہیں بیٹی کی شادی کرنی ہے خرچہ دے دو. نہیں، یہ بولے بیٹے کی شادی کرنی ہے تو خرچہ چاہیے. مرد اپنے گھر میں جس کو لا رہا ہے، اس کو بیٹھنے کا، رکھنے کا جو بھی پراپر انتظام ہو، وہ مرد کے ذمہ ہے. یہاں سے عورت کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں ایک محفوظ ہاتھ میں جا رہی ہوں. آج ہم نے جب اس کو ختم کیا، اور معذرت کے ساتھ آتے ہوئے وقت میں تو میں دیکھ رہی ہوں کہ جو ایک سنت کے نام پہ ولیمہ تھا وہ بھی چلا گیا. اس کو بھی ریسیپشن کے نام پہ شادی کے دن پہ مرج کر کے کہتے ہیں عورت لڑکی اور لڑکے دونوں کا ایک ہی فنکشن ہے. اور اصل میں وہ دن ہوتا ہے جس دن نکاح کے بعد لڑکی اپنے سسرال جاتی ہے، لیکن اسی کو ولیمے میں ڈال کے آدھا خرچہ لڑکیاں لوگ سے لے لیتے ہیں. یعنی جو تھوڑی بہت سنتیں یا رہ گئی تھی ہماری زندگی میں، وہ بھی چلی گئیں. کرنا ہے تو ایسا کیجئے کہ لڑکی کو 1 دن پہلے نکاح کر کے بھیج دیجئے، اور اگلے دن ولیمے کو آپ جو مرضی کہہ لیجئے. لیکن کتنے خاموش طریقوں سے شیطان ہماری زندگیوں سے چیزوں کو لاتا جا رہا ہے. تو یہ چند آیات تھیں اس پیغام کے لیے، جس کے اوپر اب تھوڑی سی میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی، اور جس موضوع کو آج ہم اس مختصر سے سیشن میں ٹچ کریں گے وہ کیا ہے، کامیاب عورت کا مغربی اور اسلامی نقطہ نظر کیا ہے. یہ موضوع پہلے بھی تھا، لیکن خاص طور پہ گزشتہ صدی سے یہ مسلسل زیر بحث ہے کہ معاشرے میں کامیاب عورت کون ہوتی ہے. مغربی معاشرے میں اس خاتون کو کامیاب عورت قرار دیا جاتا ہے جو کامیاب معاش رکھتی ہو، جو مالی طور پہ خود مختار ہو، انڈیپینڈنٹ ہے، جی اپنا کما رہے ہیں، اپنا کھا رہے ہیں، اور اسی طرح جو گھر اور کار کی مالک ہو. لہٰذا ایسی عورتیں اس معاشرے میں رول ماڈل کے طور پہ جانی جاتی ہیں، اور وہ اس معیار پہ جب پوری اترتی ہیں تو کامیاب ہیں، اور اگر وہ نہیں کرتی تو ناکام ہے. حتیٰ کہ آپ کو پتہ ہے کہ برٹش وزیر اعظم ٹونی بلیئر کی بیوی، بظاہر 4 بچوں کی ماں چیری بلیئر، جو ایک کامیاب وکالت کا کیریئر رکھتی ہے، اس کا ذکر اکثر رول ماڈل کے طور پہ کیا جاتا ہے. کہتے ہیں دیکھیں نا، خود اپنا کما کے کھا رہی ہے، حالانکہ وزیر اعظم کی بیوی ہے. دوسری بات، اسی طرح اس معاشرے میں یہ رائے بھی عام ہے کہ باپ یا شوہر پر انحصار کرنا عورت کو معاشرے میں کمتر درجے کا مالک بنا دیتا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ عورت جو ماں یا بیوی ہونے کے ساتھ کوئی بھی ذریعہ معاش نہیں رکھتی، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں، یا وہ ایک ناکام عورت ہے. جی ہاؤس وائف، بڑی شرمندگی سے عورتیں جھکاتی ہیں سر. اکثر درس سے پہلے میں جب تھوڑا لوگوں کو سمجھنا چاہتی ہوں تو پوچھتی ہیں اچھا آپ کیا کرتی ہیں؟ وہ جی میں ڈاکٹر ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اور میں ورکنگ وومن. اور دوسری سے وہ کہ سر جھکا کے کہتی جی میں تو بس ہاؤس وائف ہوں. کیا وہ ایک ناکام عورت ہے؟ اس لیے اس معاشرے میں جب بھی کسی عورت سے یہ سوال کیا جائے کہ آپ کا پیشہ کیا، آپ کیا کرتے ہیں، تو شرمندگی محسوس کرتی ہے. جی میں بس ایک ماں ہوں، میں گھریلو خاتون ہوں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مغربی معاشرے میں ایک پیشہ ور خاتون، یعنی ایک ورکنگ لیڈی کو ایک کموڈیٹی، یعنی مال جنس کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ وہ معیشت میں مالی طور پہ کتنا حصہ ڈال رہی ہے. پھر اسی طرح ایک اگلی چیز نوٹ کر سکتے ہیں کہ مغربی معاشرے میں میل اینڈ فیمیل، یعنی مذکر اور مؤنث کا معاشرے میں کردار، اس کے حوالے سے بہت تبدیلیاں آئی ہیں. آج ایک خاندان میں عورت کو بھی کمانے کا اتنا ہی حق ہونا چاہیے جتنا مرد کو ہے. 1996 میں کیمبرج یونیورسٹی کی ایک رپورٹ کے مطابق لوگوں کی اس بارے میں رائے یہ تھی کہ یہ صرف مردوں کا کام ہے. اب آپ دیکھیے کتنے سال ہوئے 1996 کو، گنیے 26 سال پہلے کی یہ کہانی ہے. اس وقت وہ بھی کہتے تھے کہ یہ مرد کا کام ہے، وہ خاندان کی کفالت کرے. اگر آپ دیکھیں تو 1984 میں 65% تھی، جو کہ 1994 میں کم ہو کر 43% رہ گئی. یعنی وقت کے ساتھ لوگوں کی سوچوں میں تبدیلی آئی.
اس وقت برطانیہ یعنی برٹن میں 45% خواتین کام کرتی ہیں اور امریکہ میں ورکنگ وومن کا پرسنٹیج 78.7% ہے، یعنی اتنی عورتیں کام کرتی ہیں اور باقی ہاؤس وائف ہیں۔ اور ویسٹرن گورنمنٹس کامیاب عورت کے اس معیار کو آلویز اپریشیٹ کرتی ہے، حوصلہ افزائی کرتی ہے، اس لیے ایسی عورتوں کی بہت تعریف کی جاتی ہے جو کہ اپنی زندگی میں ایک کامیاب کیریئر حاصل کر چکی ہوں، اور اسی طرح ایسی ماؤں کے لیے معاشی فوائد کا اعلان بھی کرتی ہیں جو کام کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتی ہیں، یعنی وہ انسینٹیو دے رہے ہیں عورتوں کو کہ آپ کام کیجئے۔ برٹش گورنمنٹ نے ایک پالیسی جس کا ٹاپک کیا تھا نیشنل اسٹریٹجی فار ٹیکنگ کیئر آف کڈس، یعنی قومی اسٹریٹجی برائے بچوں کی دیکھ بھال، اس کو متعارف کرایا، انٹروڈیوس کروایا۔ اس کے مطابق بچوں کی دیکھ بھال کے لیے بہت سی جگہ فراہم کی جائیں گی تاکہ وہ عورتیں جو کام کرتی ہیں وہ بچوں کو دیکھ بھال کے لیے ان جگہوں پہ چھوڑ جائیں، یعنی آپ کہہ لیں کہ اپنے بچوں کو کسی اور کے پاس چھوڑیں جو ان کے بچوں کی بیبی سٹنگ کریں، ٹیک کیئر کریں اور خود جا کر پیسے کمائیں۔ اس طرح ان کو پھر بہت سارے مالی فوائد آفر کیے گئے، ٹیکس میں چھوٹ دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال پر اٹھنے والے اخراجات کو برداشت کر سکیں۔ فل ٹائم مدرس نامی ایک آرگنائزیشن ہے، اس کا جو سربراہ ہے نا، اس کا نام ہے جل کربی۔ وہ کہتا ہے کہ ایسی عورتوں کے لیے بہت سارے مالی فوائد ہیں جو کام کرتی ہیں، لیکن گھر بیٹھی عورتوں کے لیے کوئی مالی فائدہ نہیں۔ یعنی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، الحمدللہ یورپ کا اللہ نے مختلف کونا کونا دکھا دیا، امریکہ کو دیکھ لیا، اصل بات یہ ہے کہ سوچ بدل دی جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جو نہ خوب تھا وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ وہ مسلم خواتین جو مغرب میں رہ رہی ہیں وہ اس سوچ سے بہت متاثر ہوئی تو ہیں، ہمارے تو اپنے ملکوں کے لوگ بھی متاثر ہو گئے۔ آپ دیکھیے کہ جب آپ کسی بھی معاشرے میں رہتے ہیں نا تو آپ کو پھر کچھ نہ کچھ تو ان کی چیزیں بھی متاثر کرتی ہیں۔ ہم ہمیشہ اسلام کی چیزوں سے کم اور غیر اسلامی چیزوں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ باہر کی دنیا میں تو انسان ایکسپیکٹ کرتا ہی ہے نا، باہر کی دنیا میں تو اس چیز کی امید ہے ہی۔ ہم جب اپنے ملکوں میں آتے ہیں اور ہر جگہ عورت کو دیکھتے ہیں اور پھر وہ رنگ روپ نہیں ہے جو مطلوب تھا تو تکلیف ہوتی ہے، اور ہم بہت جلدی اپنی کامیابی اور ناکامی کے معیار کو بدلتے جا رہے ہیں۔ یہ تو ہم سب کو سوچنا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ قوم کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ مغرب میں رہنے والی عورتیں ہوں یا اپنے ملک میں رہنے والی عورتیں ہوں، جب زندگی میں ایک کامیاب کیریئر حاصل کرنا مقصد حیات بن جائے، اور جب تعلیمی ادارے آپ کے لیے وہ مقصد نہ پورا کر سکیں جو مقصد تھا، وہاں سے اچھی بیٹیاں، اچھی بہنیں، اچھی مائیں تیار ہوں جو آنے والی نسلوں کی پرورش کر سکیں، اور اس کی بجائے وہاں سے ڈاکٹرز اور انجینئرز اور پائلٹ اور اسی طرح کے شعبے اختیار کرنے کو کامیابی کہا جائے تو اس قوم کا مستقبل بدل جاتا ہے۔ آج ہمارے اپنے ملک میں یہ سوچ آ گئی کہ عورت کو یا لڑکی کو پڑھائیں گے نہیں تو کیا ہوگا، اچھا رشتہ نہیں ملے گا، کیریئر ہی تو ہے جس سے عزت ملتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ شادیاں دیر سے ہو رہی ہیں، ہوتی نہیں، ہونے لگے تو کہتے ہیں اب اس نے پڑھنا ہے۔ کیریئر بنانا شادی کی راہ کی اتنی بڑی رکاوٹ بن گئی کہ جی پڑھیں گے تو پھر ابھی شادی کے بعد کوئی پڑھنے نہیں دیتا، پھر اللہ اللہ کر کے شادی اگر ہو جائے تو بچوں کی پیدائش نہیں ہے، ابھی نہیں جی ابھی ہم سیٹ ہو رہے ہیں، ابھی ہمارے کاروبار نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، اب سیٹ ہو جائیں۔ پھر بچہ پیدا ہو گیا تو دوسرے بچے اور پہلے بچے کے بیچ کا گیپ لیا کیونکہ عورت کے تقاضے کچھ اور ہو گئے۔ یاد رکھیے وہ خواتین جو کوئی کام نہیں کرتی وہ اپنے معاشرے کی طرف سے مستقل دباؤ کا شکار رہتی ہیں، ایسے لگتا ہے کوئی ظلم ہو رہا ہے کہ انہیں بھی کوئی کام کرنا چاہیے۔ اور پھر مسلمانوں کی ایک بڑی سوچ اس سوچ سے متاثر ہوئی، نتیجہ کیا نکلا، بہت سے والدین بھی اپنی بیٹیوں کو کامیاب کیریئر اختیار کرنے کی پھر رغبت دینے لگے۔ جلدی شادی کیسے ہوگی اگر لڑکی ڈاکٹر نہیں بنی، ابھی اس کا کیریئر ہی پورا نہیں ہوا، ابھی اس نے یونی کے 4 سال نہیں پورے کیے، اب نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ لڑکی جس عمر میں جاتی گھر میں اور کچی کلی کی طرح ڈھل جاتی، وہاں کے ماحول کو دیکھتی، ابھی اس میں انا نہ ہوتی، کچھ کرنے کا اتنا احساس نہیں تھا، تو شادیاں اچھی نبھ جاتی تھیں۔ تو آپ کہہ لیجئے کہ صرف اس سوچ نے ہم مسلمانوں کی
پوری زندگی کو متاثر کر دیا، اور پھر اسی طرح سے آگے وہ اچھی ماں کیسے بنے گی۔ تو سوال لکھیے، ایک جملہ نیکسٹ ہمارا جو ہوگا وہ کیا ہے کہ کامیاب عورت کے اس مغربی معیار کا اسلامی دنیا پر کیا اثر پڑا۔ تو چند باتیں جو بہت کروشیل ہیں، کڑوی ہیں لیکن سچ ہے۔ مغرب ہمیشہ یہ چاہتا ہے، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ نان مسلم کلچر کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ مسلمان ان کے دیے ہوئے معیارات پہ، ان کے دیے ہوئے سٹینڈرڈز پر اپنی زندگیوں کو پرکھیں۔ اس کے لیے وہ میڈیا پر، اسی طرح ایجوکیشنل سیٹ اپ پر رات دن وہ سوچیں پھیلاتے ہیں، رات دن ایک کرتے ہیں کہ لوگوں کو وہ لائف سٹائل ڈراموں، فلموں اور اسی طرح کی چیزوں میں دکھایا جائے جس سے پھر مسلم لوگوں کی رائے بھی بدلے۔ آپ دیکھیں سگریٹ سے لے کر شراب، کباب اور کوئی بھی چیز ہے اس کو میڈیا سے پروموٹ کیا گیا نا، ورنہ ایسی ہی خلاف شرع چیزیں اور ایسی خلاف طبع چیزیں کون لے گا۔ لیکن میڈیا پرسیپشن ہے۔ آج کے دور کے دو بڑے ملاح ہیں، ایک میڈیا اور ایک تعلیمی ادارے، استاد۔ آج ان دونوں پہ پوری طرح گرپ ہے ان کی جو اسلام کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ لہٰذا ایک طرف میڈیا کے ذریعے سے کامیاب عورت کا ایک معیار دیا کہ وہ جس کا اپنا کیریئر ہو، اس کے لیے ایک میگزین ورکنگ مدرز کے نام پہ انہوں نے اس میں افغان عورتوں کے حوالے سے ایک مضمون دیا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ بہت سی خواتین جو اپنے معاشی معاملات کی وجہ سے کام کرنے پہ مجبور ہوتی ہیں، اور افغان خواتین کا ایک بڑھتا ہوا گروہ اپنے کیریئر کے دوبارہ حصول کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکیں، جس کو وہ طالبان کی حکومت کے دوران چھوڑنے پر مجبور تھی۔ یعنی ہر مسلمان ملک میں یہ جراثیم گھسائے جا رہے ہیں۔ اس مضمون میں ایک لڑکی کا انٹرویو بھی شامل تھا جس میں کہا گیا کہ وہ افغان خواتین کی اپنے حقوق کی لڑائی کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں نے ان خواتین کو بتایا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہوں کیونکہ تم مردوں کے برابر ہو۔ پھر اسی طرح انہوں نے کہا کہ برقعے میں مت بیٹھو، گھروں میں مت بیٹھی رہو، باہر نکلو، اپنے بچوں اور خاوند کو یہ ثابت کر کے دکھاؤ کہ تم ایک عورت ہو، تم ہر کام کر سکتی ہو، اپنے فیصلے بھی خود کر سکتی ہو۔ اب مجھے بتائیے یہ کس کی سپون فیڈنگ ہے؟ جب آپ ایسی چیزوں کو پیش کریں گے تو وہ بچیاں، وہ لڑکیاں، وہ عورتیں جن کے ذہنوں میں بھی کبھی یہ سوال نہیں آئے گا، وہ بھی سوچیں گے۔ جلدی شادی کو وہ ظلم قرار دیں گے، ماں باپ کو وہ ظالم قرار دیں گے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ کچھ ادارے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں، لیکن اسلامی دنیا میں ایسے تمام تصورات کو پروان چڑھانے کے لیے کچھ ترقیاتی پروگرام ہیں۔ اگر میں صرف ان کے ایبریویشن بول دوں تو آپ کو بہت کچھ سمجھ آ جائے گا۔ یونیفیم، ہاں، پھر UNDP، یونائٹڈ نیشن کا ایک ترقیاتی پروگرام ہے۔ پھر اسی طرح اقوام متحدہ کا فنڈ برائے آبادی UNPF، اور اسی طرح کچھ دوسرے کہہ لیجئے کہ غیر سرکاری ادارے ایسے جو کہ یعنی کچھ ایسے پرائیویٹ ادارے بھی کام کر رہے ہیں۔ 2001 میں UNDP کی طرف سے پاکستان میں میڈیا میں عورت کو کیسے پیش کیا جائے اس عنوان سے ایک سروے کیا گیا تھا جس میں یہ رائے دی گئی تھی کہ ٹی وی کے ڈراموں اور پروگراموں میں خواتین کو بہادر دکھایا جائے، پورے اعتماد کردار میں دکھایا جائے، اور اس سوچ کو ختم کیا جائے کہ ایک کامیاب کیریئر کی حامل خاتون آئیڈیل بیوی یا ماں نہیں بن سکتی۔ اب سوال یہ کہ کامیاب عورت کے مغربی معیار کا اصل سورس کیا ہے؟ What is the source of this thought؟ اصل ماخذ کیا ہے کہ یہ ہو؟ تو وہ ماخذ ہے سیکولر سسٹم، سرمایہ دارانہ نظام، جس میں مادی فائدے اور نفع کی بنیاد پہ کامیابی کو پرکھا جاتا ہے۔ وہ خاتون جو کاروبار کرتی ہے یا ڈاکٹر ہے یا وکیل ہے یا اکاؤنٹنٹ ہے، وہ ایک کامیاب عورت ہے۔ وہ معاشی لحاظ سے معاشرے میں اپنا حصہ ڈالتی ہے، چاہے وہ یہ حصہ خدمات کی شکل میں دے رہی ہے یا پھر ٹیکس کی شکل میں دے رہی ہے۔ اسی طرح ان کے نزدیک ایک گھریلو ماں یا بیوی معاشرے میں کوئی حصہ نہیں ڈال رہی، اس کو منفی نظر سے دکھایا جا رہا ہے کہ وہ ناکام عورت ہے۔ 2002 میں انسٹیٹیوٹ آف فزیکل اسٹڈیز میں، یہ بھی گورنمنٹ آف برطانیہ جو ہے اس کے انڈر کا ایک ادارہ ہے، ایک رپورٹ جاری ہوئی تھی جس میں بتایا گیا کہ بچوں کی موجودگی ماں کے لیے روزگار کی فراہمی کی راہ کی رکاوٹ ہے، اور بچوں کی دیکھ بھال کی قابل برداشت اور آسان رسائی کی کمی کی وجہ سے ماں کی کمائی پر الٹا اثر پڑ رہا ہے۔
تو گویا کہ مطلب یہ کہ بچے مت پیدا کرو، بچے ہو جائیں گے تو عورت کما نہیں سکے گی، بچے ہو گئے تو یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا۔ اور آج آپ دیکھیے کہ یہی کچھ ہے کہ لوگوں نے عورت کو بھی ایک پیسوں کی مشین بنا لیا۔ کسی معاشرے میں میل اور فیمیل یعنی مذکر اور مؤنث، اس معاشرے میں ایک نئی تعریف جاری کی جا رہی ہے۔ اور آج تو آپ دیکھیے کہ اور کتنے نام ہے جس کی ضرورت بھی نہیں بات کرنے کی۔ عورت اور مرد کا تو نام ہی ختم کر دو، جینڈر ختم کر دو۔ آج تو پیدا ہوتے بچے کو آپ لڑکا نہیں کہہ سکتے، لڑکی نہیں کہہ سکتے، وہ بڑا ہو کر خود ڈیسائیڈ کرے گا، اور وہ ڈیسائیڈ کر لے اور آپ اس کے اپوزٹ نہیں کر سکتے، وہ تو ایک الگ موضوع ہے، وہ تو آج کے دور کا ایک دکھتا ہوا ناسور ہے۔ لیکن معاشرے میں ایک نئی تعریف انٹروڈیوس کرائی جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایک خاتون چاہے وہ ماں ہو یا بیوی ہو، اسے اپنا کیریئر جاری رکھنے کا اتنا ہی حق حاصل ہے جتنا ایک مرد کو شوہر یا باپ ہونے کی صورت میں۔ یہ تعریف بھی مرد اور عورت کی برابری کے ویسٹرن تصور سے لی گئی ہے، اور یہ تصور یوں ہے کہ یہ دیکھنے کی بجائے کہ معاشرے میں عورت اور مرد کو کیسے دیکھا جاتا ہے، بلکہ دونوں کا کردار برابر ہونا چاہیے اور اس کا فیصلہ انفرادی طور پہ ہو۔ اسی سے یہ نکلتا ہے کہ عورت کو مرد کے برابر روزگار کی فراہمی کا بھی حق حاصل ہو، خواتین وہ کام اور نوکریاں بھی کر سکیں جو مرد کرتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی شادی سے متعلق معاملات کا فیصلہ بھی خود کرے کہ وہ بچوں کی دیکھ بھال کرے گی یا کمائے گی۔ برابری کا یہ تصور اپنے اندر ایک ظالمانہ روش رکھتا ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی عقل سے بنائے ہوئے سرمایہ دارانہ نظام میں عورت کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ آپ سوچئے تو صحیح، جس رب نے دنیا بنائی اس کو سب پتا تھا، اور یہ تصور اس متعصب ماحول کی پیداوار ہے جو انگلش معاشرے میں عورتوں کے ساتھ امتیازی برتا جاتا ہے۔ دور کے ڈھول سہانے، آپ کہتے ہیں باہر کی عورت بڑی خوش قسمت ہے، اس کی اپنی گاڑی ہے، وہ کی رنگ اچھالتی ہے اور اس کے ہاتھ میں سیل فون ہے۔ نہیں، عورت بہت دکھی ہے۔ یاد رکھیے، عورت انتہائی مشکل زندگی گزارنے پہ مجبور ہے، آج بھی کل بھی۔ وہ نہ تو باہر کے کام پورے کر پا رہی ہے نہ گھر کے، یا باہر کے کر کے آئے گی تو گھر کے نہیں کرے گی تو گھر بگڑ ہے۔ شوہر کو گھر میں آنے پہ کھانا بھی چاہیے، صفائی ستھرائی بھی چاہیے، اس کو اپنی خوشی کا سامان بھی عورت سے مہیا کروانا ہے، تو وہ عورت دوہری جنگ کیسے لڑے؟ 1985 تک انگلش قوانین کے تحت عورت کو شہری تک تصور نہیں کرتے تھے، یعنی سٹیزن شپ عورت کو نہیں ملتی تھی، جس کے بعد پھر عورتوں کے حقوق اور برابری کے حق کی آوازیں بلند ہوئیں، اور عورت کو پھر کرتے کرتے آج مرد کے برابر نہیں، مرد سے اوپر بھی کھڑا کر دیا کہ جب تک عورت کا کیریئر نہیں ہوگا، وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی مالی طور پہ، وہ مردوں کے برابر آ نہیں سکے گی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد کام کرنے والی خواتین کی بہت حوصلہ افزائی کی گئی تاکہ وہ ملک کی اکنامکس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اسی طرح سے آپ اگر تھوڑا سا ہسٹری کو دیکھیں تو مغربی طاقتوں نے عثمانی خلافت کے اندر بھی عورتوں کے حقوق اور برابری کی آواز اٹھائی، یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں، وہ کہتے ہیں نا پرانی شراب نئی بوتلوں میں ہے، ہر دور میں ایسی باتیں ہوئی، لیکن آج کے دور پہ یہ پیک پہ آ گیا۔ مسلم معاشروں میں ہمیشہ عورت کا معیار زندگی بلند کرنے کے نام پہ باتیں کی گئی۔ اسی طرح دا مڈل ایسٹ نام کی ایک کتاب ہے، ویسٹرن ایک مصنف ہے برنارڈ لیوس، اس نے اس میں ایک ٹاپک رکھا آزادی سے آزادی تک، یعنی فریڈم ٹو فریڈم۔ اس میں وہ لکھتا ہے کہ عورتوں کی آزادی کی ایک بڑی وجہ معاشی ضرورت ہے یا معاشی ضرورت تھی۔ معیشت کے اندر جو بھی چیزیں ہیں وہاں عورت کو چونکہ اپنے معاشی چیزوں کے لیے انڈیپینڈنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے پھر اس نے اس کو نیا رنگ دیا ویمن لیبر کے نام پہ، یعنی لیبر زنانہ خواتین کی ہوں، عورتوں کو فوج تک میں بھرتی کرنے کا حق دیا گیا۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جنگوں کے دوران اور بعد میں بھی ایسا ہوا، کئی قوانین بدلتے گئے۔ اصل بات ہے اس کو چھوڑ دیجئے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے کیا اثرات ہیں وہ خود بھگت رہے ہیں، خاندان ٹوٹ رہا ہے، عورت پس رہی ہے، اور تیر تلواروں گولیوں سے نہیں، خاندانی نظام کے ٹوٹنے سے یہ معاشرے ٹوٹ رہے ہیں اور ٹوٹیں گے۔ سوال لکھیے کہ کامیاب عورت کے اس نقطۂ نظر کا خاندانی ڈھانچے پہ کیا اثر پڑتا ہے، تو آپ خود ہی دیکھ لیجئے۔ کیریئر کی تلاش کو عورت کی زندگی کا جب اصل مقصد بنا دیا تو پھر ویسٹرن معاشرے میں بہت سے مسائل جنم لیے، اس کی وجہ سے ان کا فیملی سیٹ اپ ختم ہوا، شادی شدہ زندگی میں ٹینشن آ گئی، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بہت کم وقت گزارتے ہیں، نتیجہ کیا ہوا؟ طلاق کی شرح میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے،
بچوں کی تعداد میں کمی ہوئی، پھر والدین کا بچوں کے ساتھ وقت بہت کم گزرا، والدین کے درمیان تعلقات میں کئی مسائل ہو گئے، اور یہی سارے مسائلات مسلم سوسائٹی یا نان مسلم سوسائٹیز میں جو اس طرز پہ جی رہا ہے ان کے اندر پڑ رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ بحث اور مباحثہ، آخر میں طلاق، چپکلش ہے، چہروں پہ خوشی نہیں ہے، وہ نہیں، کندھوں پہ ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، ماں اور بچے کا جو قریبی تعلق وہ ختم ہو رہا ہے، بچہ ماں کی گود کی بجائے کسی اور کی گود میں پل رہا ہے، بچوں کی بیبی سٹنگ آج آپ کے سیل فون کر رہے ہیں، بچے 3 سال کی عمر میں اسکولوں میں بھیج دیے جاتے ہیں۔ نتیجہ کیا کہ ماں اپنے بچے کے ساتھ کم سے کم وقت گزارتی ہے، ہزاروں کی فیسیں دے کر، اور کئی میل دور جا کر چھوڑنے اور پک اینڈ ڈراپ پہ سارا دن گزر جاتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ اتنے 2 فٹ کے بچے ہیں، 1 فٹ کا بچہ ہے، اس کے اوپر اتنا خرچہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر یہ سارے کام ماں کر لیتی تو باہر کی دنیا سے بچے کا اتنا ایکسپوجر نہ ہوتا، اور وہ ایک پوری پروٹیکٹڈ سوچ کے ساتھ بڑا ہوتا۔ نتیجہ ہوا کہ اسکولوں کا ماحول فرق ہے، اور یہ افسوس کی بات ہے باہر کی نہیں، اس ملک کی دنیا کو میں دیکھ رہی ہوں آج جانے کے بعد۔ یقین کریں جب ہم باہر ہوتے ہیں تو ہم اور طرح سوچتے ہیں، اپنے ملک میں آتے ہی خون کی طرح دل پہ ایسے جیسے کچھ چیز گرتی ہے، دل جلتا ہے کہ اللہ ہمارے ملکوں میں یہ ہو رہا ہے۔ اسکولوں کا ماحول خراب ہے، اتنی ہزاروں کی فیسیں ہیں، بچے اسکولوں میں وہ سب دیکھ رہے ہیں جو گھروں میں آپ کبھی روک بھی لیتے ہیں، غیر اسلامی شناخت ہے، والدین کی بات مانے نہ مانے ان کی مرضی ہے، نظر انداز کرتے ہیں، ہوتے ہوتے آپ دیکھیے بچپن سے جوانی، اور پھر اللہ رحم کرے جو کالج اور اسکولوں کے ماحول دیکھے جا رہے ہیں، پھر وہ سب ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو مجھے بتائیے کہ پھر آج کی کامیاب عورت کہاں کامیاب ہے؟ اتنی خستہ حالی ہے کامیاب عورت کی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ وہ عورت جو کل تک بالکل نیچے تھی، اب آج اس کو اس سے اوپر کر دیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں وہ بالکل اپنے آپ کو پریشان پاتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ خواتین کا سارا دن ایک کام سے دوسرے کام کو کرتے گزر جاتا ہے، اپنی فیملی کے لیے ناشتہ تیار کرنا، شوہر اور بچوں کے لیے لنچ تیار کرنا، بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیجنا، پھر اگر وہ جاب کرتی ہے تو اپنی نوکری کے لیے جائے گی، دفتر میں پورا دن کام کرے گی، پھر اسکول سے بچوں کو لینے کے لیے جائے گی، رات کا کھانا تیار کرنا، بچوں کا بستر تیار، اگلے دن کی تیاری۔ ایسی عورت پھر کیا سوچتی ہے؟ میں تو کوئی کام صحیح نہیں کر پا رہی، تھکن ہے، ٹینشن ہے۔ ایک ویسٹرن رائٹر ہیں لیسا، اپنی کتاب لائف's ورک کنفیشن آف این میں وہ لکھتی ہیں، یعنی ان کی کتاب کیا ہے کہ جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک خاتون بھی 100% وقت اپنی نوکری کو نہیں دے سکتی، اور نہ 100% اپنی فیملی کو دے سکتی ہے، یعنی نہ 100% آپ فیملی کو دیکھ پا رہے ہیں، نہ 100% آپ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا اس سے بڑی ایک عورت کی ناکامی اور کوئی ہوگی؟ پھر عورت جب باہر نکلی آزادی کے نام پہ تو معاشی جنس بن گئی، مردوں کے لیے کھلونا بن گئی۔ برابری کے تصور کی بھی حقیقت دیکھ لیجئے، یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ دیکھیے کرسی اور میز کی مثال میں اکثر دیتی ہوں، آپ کو بھی یہاں یہ دینا چاہوں گی، کرسی ذرا سی نیچی، میز ذرا سا اونچا تو کام ہوگا۔ اس وقت بھی اگر میرا یہ لیپ ٹاپ میری چیئر کے برابر ہوتا تو میں اس سے فائدہ نہ اٹھاتی۔ عورت کا مزاج کرسی والا، بینڈڈ، سافٹ، اوپر کشن، پیڈڈ، مرد برابر، قوام، اونچا، سختی، ایک تھوڑا سا یہ علیہن درجہ کا فرق ہے جو چیئر اور ٹیبل کے بٹوین ہوتا ہے۔ لہٰذا اس سارے موضوع کو اگر ہم وائنڈ اپ کریں تو ہمیں اس میں اسلام کو عام کرنا پڑے گا، اسلام اور کامیاب عورت کا جو صحیح تصور ہے وہ سامنے رکھنا پڑے گا، اور اس سارے معاملے کو انشاءاللہ دیکھنے کے لیے ہم دوبارہ پھر ایک نشست کر سکتے ہیں، لیکن آج کے وقت کے لیے صرف ایک بات ہم نے چھیڑی ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ خواتین جو مسلم معاشروں میں اپنے اس سارے رویے کو سمجھتے ہوئے آج سٹینڈ لیں گی تو کل اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ان کے لیے بہت ساری بہتری ہوگی۔ باقی اس میں اور بہت سے جو آپ کی طرف سے سوال تھے، جو آپ لوگوں نے قرآن و سنہ والوں نے ہم سے یہ ایک لیکچر لکھ لیا، تو اس پہ انشاءاللہ آپ سوال سارے لے لیجئے اور بھجوا دیجئے ایڈمنس کے تھرو۔ انشاءاللہ پھر ہم ایک اور نشست رکھ لیں گے جس میں پھر ہم اسلام اور کامیاب عورت کا صحیح تصور کیا ہونا چاہیے۔ ایک قسم کی آج ڈائگنوز ہوئی ہے، چیک اپس ہوئے ہیں، اب آگے انشاءاللہ نیکسٹ کوئی بھی نشست جب بھی اللہ نے چاہ ہوگی تو اس میں ہم اس کا علاج دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب سے راضی ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔